شعبان المعظم کی 15ویں شب میں شریعت مطہرہ نے نہ کوئی خاص عبادت لاگو کیا ہے اور نہ کوئی خاص طریقہ لاگو کیا۔ شریعت مطہرہ میں شب برات کو ایک اہم رات گردانا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ اس رات میں بہت سارے گنہگار اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں اور نہ کوئی خاص عبادت۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب برات کی رات پوری رات جاگنا نہایت ضروری ہے۔ اگر پوری رات نہیں جاگیں گے تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے ہم محروم رہ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصلاً بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ جتنی توفیق دے اتنی آپ جاگ لیں، عبادت کر لیں، اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جائے۔ اللہ جتنی توفیق دے گریہ وزاری کر لیں، نادم و شرمندہ ہو لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے یہاں کتنا دیر کون عبادت کرتا ہے اس کے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص، للہیت، خوشنودی کا وزن ہے، اس کو تولا اور پرکھا جاتا ہے۔ اگر ساری رات جاگیں اور اخلاص نہ ہو، ساری رات جاگیں اور للہیت نہ ہو، ساری رات جاگیں اور اللہ کی خوشنودی نہ ہو، ساری رات جاگیں اللہ کی رضامندی نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ سب رائے گا اور بیکار ہے۔ اور چند منٹ جاگیں، چند سیکنڈ جاگیں، تھوڑی دیر جاگ لیں اور تھوڑی دیر عبادت کر لیں، تھوڑی دیر نفل پڑھ لیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، تھوڑی دیر تسبیحات کر لیں، لیکن اخلاص ہو، للہیت ہو، اس پر اللہ بڑا اجر عطا فرمائے۔ اخلاص کی دولت اور اخلاص کی نعمت جسے نصیب ہو جائے آج کی رات، وہ شخص کامیاب ہے۔ ساری رات جاگنے والا کامیاب نہیں، ساری رات عبادت کرنے والا کامیاب نہیں۔ جس کی دامن میں، جس کے مقدر میں اخلاص مل گیا، للہیت مل گئی، وہ شخص کامیاب۔ اللہ کی بارگاہ میں وقت اور گھنٹے کا شمار نہیں ہوتا، وہاں للہیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، تمہارے خزانے کو نہیں دیکھتے، اللہ ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے قلب کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے ضمیر کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، گھنٹہ اور ساری رات کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے کم جاگیں اور للہیت کے ساتھ جاگیں۔ ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے گویا اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی، آدھی رات جاگنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، جس شخص نے فجر کی نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اس لیے جاگنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اللہ عشاء کی نماز پر بھی راضی ہوتا ہے، اللہ فجر کی نماز پر بھی راضی ہوتا ہے، اور جیسے آج کی شب راضی ہوتا ہے ایسے ہی ادر دین میں بھی، دیگر دین میں بھی، رات میں بھی آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیے، اللہ آدھی رات کا اجر عطا کرے گا۔ فجر کی نماز با جماعت عطا کیجئے، اللہ پوری رات عبادت کرنے کا اجر عطا کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کتنا قیمتی تحفہ ہم سب کو عطا کیا ہے کہ نماز پڑھے اور آدھی رات جاگنے کا اجر لیں، اور فجر کی نماز پڑھے اور ساری رات جاگنے کا اجر اپنے نامہ اعمال میں اندراج کرائے۔ اس لیے شب برات کو کوئی خاص عبادت خاص طریقے سے شریعت مطہرہ نے نافذ نہیں کیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یاد رکھیے وہ اصلاً عبادت سے ہٹ کر